اور 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام نے مارے کھائی ہے، اس دین کو بچا کر اس امت کے حوالے کیا، لیکن اس امت نے بھی اس دین کو ایک ٹوٹکا بنا دیا۔ ماں کی گود میں مل گیا نا، جو چیز ماں کی گود میں مل جاتے تو پھر اس کی وہ قدر و قیمت نہیں رہتی ہے۔ ورنہ آج اگر ہم جائیں فلسطین میں دیکھیں، لبنان، شام، مختلف ممالک میں دیکھیں تو وہاں کلمے کی کیا قیمت ہے، قرآن کی ایک ایک لفظ کی کیا قدر و قیمت ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے اس پر مارے کھائی ہے، ان لوگوں نے اس کی قدر پہچان لی، اس لیے وہ اس کے اوپر جان دینے کو ہتھیلی پہ رکھ کر جان دینے کو تیار بیٹھے۔ اور مرد تو مرد ہے، خواتین، بوڑھے اور بچے بھی بیٹھے، لیکن جب ہمیں گھر کے اندر ماں کے گود میں یہ ساری چیزیں مل گئی تو پھر ہم نے اس کے اندر اختلافات، نخرے، تماشے، یہ چیزیں شروع کر دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں وہ مار کھانی نہ پڑی، ہمیں اس دین کے لیے نکلنا نہ پڑا، ہم نے اس دین کو پڑھنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں پہچاننا شروع کر دیا، تو پھر ہمارے پاس وہ قدر و قیمت نہ رہی جنہوں نے اس کے لیے مارے کھائی اور اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ اور کل روز قیامت ہم نے رب کے سامنے جا کر اپنے ایک ایک سیکنڈ کا جواب دینا ہوگا ہمیں۔ اس طرح میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، اس سے پہلے بھی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، دوسرا معنی اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، تو ڈائریکٹ اللہ سے محبت نہیں کیا جاتا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت ہے، آپ علیہ السلام کی پیروی کرنا پڑے گا۔ یحببکم اللہ، جب اللہ کے رسول کی اتباع میں تم آ جاؤ گے تو اللہ سے محبت خود بخود کرنا سیکھ لو گے کہ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے اور کس طرح کی جاتی ہے۔ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہاری گناہوں کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا، تمہاری بخشش کر دے گا، اور جب تمہاری بخشش ہو جائے گی تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے، واللہ غفور الرحیم۔ جب تم بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے، بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، تو چھوٹے گناہوں کے لیے تو رب تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ خود بخود معاف کر دے گا۔ لیکن یہاں اتباع یہ نہیں ہے کہ میری اور تیری مرضی کے مطابق اتباع ہو، گھروں کے اندر ہم صرف چراغاں جلائیں، گھروں کے اندر صرف نعت ہو اور صرف اپنی مرضی کے مطابق تصویریں لگائیں، یہ حضرت فلاں سعید کی تصویر ہے، یہ فلاں کی تصویر ہے، یہ فلاں کی تصویر ہے، اس لیے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، یہ اتباع نہیں ہے۔ اتباع رسول وہ ہے، قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب تم مجھے پکارو گے، مجھ سے مانگو گے تو میں تمہارا اتنا قریب ہوں کہ میرے اور تیرے درمیان کہ تیسرے بندے کے حائل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اجیب دعوت الداعی، جب تم مجھ سے دعا کرو گے، مجھ سے دعا مانگو گے تو میں تمہیں جواب خود ہی دیتا ہوں، یہ رب کہہ رہا ہے، کوئی کسی کا کلام نہیں بلکہ رب کا اپنا فرمان ہے۔ تو پھر ہم یہ کیوں کہیں کہ تیری موڑتا نہیں ہے، میری سنتا نہیں ہے؟ اللہ تو کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور، میں تو تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہوں، جو تم زبان پہ